اپنے بچوں کو بازار میں ہنساتے رہے، ارے خوشی کے واسطے ان کی مجھے رلاتے رہے، میں چپ ہوتی دوبارہ مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک مطلع اور چند شعر مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ اپنا اخلاق زمانے کو دکھایا اس نے، اپنا اخلاق زمانے کو دکھایا اس نے، کافروں کو بھی مسلمان بنایا اس نے، کافروں کو بھی مسلمان بنایا اس نے، تو معجزہ دشت میں پھر اپنا دکھایا اس نے، کہ معجزہ دشت میں پھر اپنا دکھایا اس نے، راہ کے کانٹوں کو گلزار بنایا اس نے، راہ کے کانٹوں کو گلزار بنایا اس نے، تو تیسری بار ہنر پھر نہ دکھایا اس نے۔ شجاع بھائی بطور تیسری بار ہنر پھر نہ دکھایا اس نے، ایک تصویر کو دو بار بنایا اس نے، ایک تصویر کو دو بار بنایا اس نے، تو اس کی تعریف کے دشمن ہیں زمانے والے، کہ اس کی تعریف کے دشمن ہیں زمانے والے، جن کو خود قابل تعریف بنایا اس نے، جن کو خود قابل تعریف بنایا اس نے، تو اس کی قدرت پہ ہو 100 بار میری جان قربان، کہ اس کی قدرت پہ ہو 100 بار میری جان قربان، ایک شب بھی مجھے بھوکا نہ سلایا اس نے، ایک شب بھی مجھے بھوکا نہ سلایا اس نے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا حضرات، کہ کیوں کہا پانی پیو جب تو ہمیں یاد کرو، کیوں کہا پانی پیو جب تو ہمیں یاد کرو، ہم تو اپنے تھے تو حق ہم پہ جتایا اس نے، ہم تو اپنے تھے تو
تو حق ہم پہ جتایا اس نے، کیوں کہا پانی پیو یاد کرو، کیوں کہا پانی پیو جب تو ہمیں یاد کرو، کیوں کہا پانی پیو جب تو ہمیں یاد کرو، ہم تو اپنے تھے تو حق یہ جتایا اس نے، اور جو بھی آغوش محمد میں کیا تھا وعدہ، کہ جو بھی آغوش محمد میں کیا تھا وعدہ، نوکے نیزہ کی بلندی سے نبھایا اس نے، نوکے نیزہ کی بلندی سے نبھایا، اور اس نے، اور یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ سال بھر جو بھی بڑی محنت سے کمایا اس نے، کہ سال بھر جو بھی بڑی محنت سے کمایا اس نے، ہو کے خوش مجلس سرور میں لٹایا اس نے، ہو کے خوش مجلس سرور میں لٹایا اس نے، تو آیتیں بعد میں بھیجی ہیں امامت کے لیے، آیتیں بعد میں بھیجی ہیں امامت کے لیے، پہلے الفاظ کے موتی سے سجایا اس نے، پہلے الفاظ کے موتی سے سجایا اس نے۔ یہ بھی آخری شعر دیکھیے گا کہ 6 مہینے کا مجاہد تھا جو کل مقتل میں، 6 مہینے کا مجاہد تھا جو کل مقتل میں، سن رہا ہوں کہ تمہیں ہنس کے رلایا اس نے، سن رہا ہوں کہ تمہیں ہنس کے رلایا اس نے، کیوں کہا پانی پیو جب تو ہمیں یاد کرو، کیوں کہا پانی پیو جب تو ہمیں یاد کرو، ہم تو اپنے تھے تو حق یہ تو جتایا اس نے۔ نعرہ تکبیر کرو۔ مولا امام زمان علیہ السلام کی شان میں ایک مطلع 2-3 شعر۔ آپ آ جائیں جو مولا، ہم وہ منظر دیکھ لیں، آپ آ جائیں جو مولا، ہم وہ منظر دیکھ لیں، حلقے ماتم پنا کعبے کے اندر دیکھ لیں، حلقے ماتم پنا کعبے کے اندر دیکھ لیں، تو انتقام کربلا کی دے علی اکبر رضا، انتقام کربلا کی دے علی اکبر رضا، مرتضیٰ کی تیغ سے اڑتے ہوئے سر دیکھ لے، مرتضیٰ کی تیغ سے
اڑتے ہوئے سر دیکھ لیں تو آپ کے ذاکر کی ہے معراج منبر آپ کا، آپ کے ذاکر کی ہے معراج منبر آپ کا۔ آپ منبر پر ہو ہم معراج منبر دیکھ لیں، آپ منبر پر ہو ہم معراج منبر دیکھ لیں تو دائیں بوذر بائیں قمبر سامنے سلمان ہو، دائیں بوذر بائیں قمبر سامنے سلمان ہو، تو ایک نماز ایسی بھی ہم کعبے کے اندر دیکھ لیں، ایک نماز ایسی بھی ہم۔ بھیا اجازت ہے ایک صلوات اور پڑھتے ہیں حضرت۔ یہ نہ کہیے عاشق صبت پیمبر مر گئے، یہ نہ کہیے عاشق صبت پیمبر مر گئے، بلکہ یوں کہیے برائے خدمت سرور گئے، بلکہ یوں کہیے برائے خدمت سرور گئے، تو تھے عذاب دار حسین ابن علی نور الحسن، فرش مجلس کا بچھانے پنجتن کے گھر گئے، فرش مجلس کا بچھانے پنجتن کے گھر گئے، فرش مجلس کا بچھانے پنجتن کے گھر گئے۔ اور چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں حضرات اسی حوالے سے، ایک بلند ترین نعرہ صلوات اور پڑھ دیں۔ عاشق حیدر کرار نہیں مرتا ہے، عاشق حیدر کرار نہیں مرتا ہے، شاہ والا کا عزادار نہیں مرتا ہے، شاہ والا کا عزادار نہیں مرتا ہے، عاشق سید ابرار نہیں مرتا ہے، شاہ والا کا عزادار نہیں مرتا ہے، تو کوئی مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے شجاع، کوئی مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے شجاع، جسم تو مرتا ہے کردار نہیں مرتا ہے، جسم تو مرتا ہے کردار نہیں مرتا ہے، جسم تو مرتا ہے کردار نہیں مرتا ہے۔ چار میں سے اور حوالے کرتا ہوں، نہیں فکر بطور خاص، چل کل 15 اگست تھا،
اس حوالے سے فرش اعضا پہ آپ تشریف رکھتے ہیں، سماعت کر لیں. کوئی فکر ہوگی تو میرے والدہ کے حق میں دعا کیجیے گا. کاشان میں بطور خاص سماعت کریں، ایک بلند ترین نعرے صلوات اور پڑھتے ہیں. ذکر شابیر کا کچھ ایسے منایا جائے، ذکر شبیر کا کچھ ایسے منایا جائے، مقصد شاہ بھی دنیا کو بتایا. علماء کی موجودگی میں معاملہ پڑھ رہا ہوں کہ مقصد شاہ بھی دنیا کو بتایا جائے، پرچم حضرت عباس کے ہمراہ شجاع، پرچم حضرت عباس کے ہمراہ شجاع، ہر بلندی پا ترنگے کو لگایا جائے، ہر بلندی پا ترنگے کو لگایا جائے، ہر بلندی پا ترنگے کو لگایا جائے. مطلب 2-3 شعر سماعت کر لیں حضرات. مصرع ہوا تھا کہ حسین سارے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں. ایک مطلب 2-3 شعر پڑھوں گا، آپ ایک ترتیب بنا لیں. مولانا موصوف تشریف رکھتے ہیں، اتنا طویل سفر کر کے آئے ہیں اور آپ صرف اور صرف ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں صبح سے. بہرحال اس چیز کو برقرار رکھیں. ایک بلند ترین نعرے صلوات اور پڑھتے ہیں. اعضا کے فرش جہاں پر بچھائے جاتے ہیں، بغور سن لیں حضرت. اعضا کے فرش جہاں پر بچھائے جاتے ہیں، آسمان زمین پر بلائے جاتے ہیں، آسمان زمین پر بلائے جاتے ہیں. شعر حوالے کرتا ہوں. ساری دنیا ہماری دشمن ہے. دیکھیں گے کہ دعائے فاطمہ زہرا ہے ساتھ ہر لمحہ. عابد بھائی، دعائے فاطمہ زہرا ہے ساتھ ہر لمحہ، ہم اتنا بڑھتے ہیں جتنا مٹائے جاتے ہیں، ہم اتنا بڑھتے ہیں جتنا مٹائے جاتے ہیں. اور یہ شعر حضرات بجہا کی سماعتوں کے حوالے بطور خاص ایک پیغام کی شکل میں کہ عزائے شاہ خدا میں خلوص سے آؤ، عزائے شاہ خدا میں خلوص سے آؤ، یہاں پا فرش نہیں دل بچھائے جاتے ہیں، یہاں پا فرش نہیں دل بچھائے جاتے ہیں. اور تضمین سن لیں حضرت، ایک شعر سن لیں، جیسے جی چاہے ویسے سماعت کر لیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. کہ یزیدی نسل اسی بات سے
परेशान है। समाप्त करें हजरत तस्मीन कि यजीदी नस्ल इसी बात से परेशान है। हुसैन सारे जमाने पछाए जाते हैं। हुसैन सारे जमाने पछाए जाते हैं। शायर अल्लाह जनाब जावेद साहब तशरीफ लाए। आखिरी शेर में पढ़ रहा हूँ। लुकमान परहेजगार थे, नहीं पहुंची बात आप तक। यानी इसका मतलब कि अगर कोई मुत्तकी है तो वो काबिल तस्करा है, वो उसका जिक्र होगा। कोई उसका तस्करा करे न करे, कोई उसकी बात करे न करे, उसका तस्करा खुदा करता है। अरे बेदार होइए, अगर कोई मुत्तकी है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई मुत्तकी है तो वो काबिल तस्करा है। अरे आपको दलील मिल रही है अपने मौला के जिक्र करने की। अगर कोई मुत्तकी है तो वो काबिल तस्करा है। अगर कोई मुत्तकी है तो वो काबिल तस्करा है। नहीं पहुंची, इसका मतलब अगर कोई ये कहे कि अली का तस्करा क्यों करते हो, तो उसे बताओ जब मुत्तकी काबिल तस्करा है तो जिसका इमाम इमामुल मुत्तकीन हो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आलमा। जिसका इमाम इमामुल मुत्तकीन हो, जिसकी मोहब्बत तक़वे की अलामत हो, या अली हुब्बुक तक़वा वल ईमान, उसका जिक्र नहीं होगा, उसका तस्करा नहीं होगा, खूब होगा। लुकमान चूँकि मुत्तकी थे, चूँकि परहेजगार थे, इसलिए अल्लाह ने तस्करा किया। और दूसरी सिफत क्या कहता, दूसरी सिफत लुकमान के अंदर ये थी कि लुकमान ने अपने बच्चों को पाला बहुत अच्छे से, अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की। भाई बाप के इशारे सवाब के बदले से कुछ तो बोलिए, कम से कम साहिब फर्जंद बोले। अगर कोई बाप अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी कर दे तो अल्लाह उसका कसीदा पढ़ता है, अल्लाह उसकी तारीफ करता है। भैया बेटे के मरहले पे आपने थोड़ा कंजूसी से काम लिया, मगर बाप के मरहले पे तो खुल के बोलिए। ये इल्जामात तो हम पूरी सदियों से ले आ रहे हैं, आप तक बात पहुंचा रहे हैं। एक सलवात पढ़िए। चलिए अजान हो रही है। सलवात पढ़ दें पैगंबर के नाम पर। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। बुलंदतरीन सलवात भेजते हैं आप हज़रात मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाह का सीधा पढ़ रहा है। लुकमान नबी नहीं है, इमाम नहीं है। का दूसरी वजह यह है चूँकि लुकमान ने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला। देखिए अब मैं बार बार नहीं कहूँगा कि आप गौर करिए, यानी कोई बाप अगर अपने बच्चों को सही से पाल दे, दुनिया उसका कसीदा पढ़े न पढ़े, अल्लाह उसका कसीदा पढ़ता है। भाई आप क्यों आप इतना खुल के नहीं है, थोड़ा खुल के बोलिए। यौम आज़ादी मना के पहुंचे हैं, आज़ादी के साथ बंदिशों को सुनिए। और मैं कैफियत कह रहा हूँ इसलिए कि अब वो दौर ही नहीं रहा कि आप तकैये में जिए, आप अपनी आइडेंटिटी छिपाइए, आप अपने को छिपा के रखिए। नहीं, अब तो जरूरी ये है कि आप कहीं भी रहिए तो फख्र से कहिए अना शियतो अली, अना शियतो फातिमा, अना शियतो सादिक, अना शियतो काजिम। क्यों दलील दे रहा हूँ? इसलिए कि जो कमबख्त 1400 बरसों से हमें ये कहते चले आ रहे थे कि ये काफिर है, ये काफिर है, अब तो वो भी कहने लगे असली मुसलमान यही है, असली इस्लाम यही है।
توجہ کریے. لہذا اگر کوئی باپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر دے تو اللہ اس کا قصیدہ پڑھتا ہے, اللہ اس کی تعریف کرتا ہے. یعنی اگر کوئی اپنے بچوں کو صحیح سے پال دے, صحیح سے اس کی پرورش کر دے, کہاں پہنچ رہے ہیں. اگر کوئی عام باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دے تو قرآن کی نگاہ میں وہ قابل تذکرہ ہے, قرآن کی نگاہ میں وہ قابل ذکر ہے. نہیں پہنچ رہے. اگر کوئی باپ اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش اس کی اچھی کرے تو اللہ اس کا قصیدہ پڑھے. تو اب خود بتاؤ, جس نے خود محمد عربی کو پالا ہو, جس ابو طالب نے خود پیغمبر کو پالا ہو, اس کا قصیدہ خدا نہ پڑھے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. کوئی قصیدہ پڑھے نہ پڑھے. ہاں توجہ کریے, آپ کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریے, اللہ خود قصیدہ پڑھے گا. ارے واہ واہ, اللہ خود تعریف کرے گا. ابو طالب کو کسی کی قصیدے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں پھر میں کیا کہہ رہا ہوں, محسوس کریے. نہ شیعوں کے قصیدے کی ضرورت ہے, نہ سنیوں کے قصیدے کی ضرورت ہے. اما جس کا قصیدہ خدا پڑھ رہا ہو, نہیں آپ بتائیے اس سے بڑا قصیدہ کسی کا ہے جس کی تعریف خدا کر رہا ہو, اس کا قصیدہ ہے. میں کہہ رہا ہوں یہی فرض کریے اسی گاؤں کا یا اترولہ کا ایک چھوٹا سا بچہ 10-12 سال کا ہو اور وہ شاعری کرنے لگے بہت اچھی, اور اس کا کہا ہوا شعر, شجاع صاحب, اس کا کہا ہوا شعر کوئی بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر اپنا نام کر کے پڑھے. ارے اب تو بولیے, کوئی بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر یہ کہہ کے پڑھے کہ یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. نہیں پہنچے. اس بچے کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے. نہیں پہنچ رہے ہیں. اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اس چھوٹے کے مصرے کو یا شعر کو وہ بڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. نہیں پہنچے. ابو طالب کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ پالا اس نے ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پالا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. ابو طالب کی عظمت کے لیے, ابو طالب کے شرف کے لیے یہی کافی ہے. ہاں دیکھیے آیت نیچے سے پڑھی گئی, الم یجد کا یتیمن فآوا. اے محمد, جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے آپ کو نہیں پالا؟ ارے چاہے جو نظریہ رکھتا ہو, جیسا ہو, منہ بنا کے ہی صحیح, مگر کہے گا یہی کہ ابو طالب نے پالا. ارے واہ 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 واہ. نہیں, آپ اس منزل کو محسوس کریے. یہ ہے تذکرہ, یہ ہے ذکر. جب خدا نہیں, آپ دیکھیے, آپ ایک آیت پڑھتے ہیں انما, پڑھیے, سب کو یاد ہوگی, یرید اللہ, ارے پڑھیے, لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت سے مراد کون ہے؟ آپ خود بتائیے اہل بیت سے مراد کون ہے؟ بچہ بتا دے گا. اہل بیت سے مراد علی, محمد, فاطمہ, حسن, حسین. پتہ ہے نا. مگر پھر بھی جب منبر پہ مولوی آتا ہے تو اسے یہ ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ یہ اہل بیت میں نہیں ہے, یہ اہل بیت میں نہیں ہے, یہ اہل بیت میں نہیں ہے. کیونکہ دشمنوں نے اتنا دوسروں کو اس میں داخل کیا ہے کہ آپ کو فلٹر لگا کے بتانا پڑتا ہے کہ اہل بیت علی ہے, اہل بیت حسن ہے, اہل بیت محمد ہے. نہیں پہنچ رہے. یہ دیکھیں اور بھی آیت لیجیے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین, کہیے اس میں بھی آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور اولی الامر سے مراد. نہیں پہنچ رہے. کون ہے آپ کو بتانا پڑتا ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. نہیں پہنچے آپ. دیکھیے ان ہستیوں کا جو خاص اہل بیت سے مخصوص آیتیں ہیں, اس میں بھی اللہ سب چیزیں کرنے کے باوجود
آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، نہیں پہنچے آپ ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ نہ جانے اللہ کو ابو طالب اور خدیجہ کا عمل کتنا پسند آیا کہ چاہے جس فکر کا مسلمان ہو وہ کہتا یہی ہے، پالا اگر محمد کو کسی نے تو ابو طالب نے، مال اگر دیا کسی نے تو خدیجہ نے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایک مل کے صلوات اور پڑھ دیجیے آپ۔ ہاں دیکھیے، اسلام نے بانٹا تو ہزاروں آئے اور خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ ارے بھیا تھوڑا سا مل کے جواب دیں۔ ہمارے یہاں آج کل یہ بھی چل رہا ہے ایک ٹرینڈ، اگر کوئی بزرگ نعرہ وارہ لگاتے تو سب ایسے مڑ کے اس کو دیکھنے لگتے ہیں۔ ہاں سنیے یہ جواب، کوئی بزرگ اگر مجلس میں بیٹھ کے نعرہ لگا دے یا پڑھ دے تو لوگ اور سے دیکھنے لگتے ہیں، ارے یہ بزرگ ہو کے اس جوش کہاں سے آیا ہے؟ تو کیا کسی شاعر نے خود کہے، اگر پہنچ گئے تو مصرع آپ گا دیجیے گا ضرور مولوی صاحب، کہتا ہے کہ جس کی جیسی زبان ہوتی ہے اس کا ویسا بیان ہوتا ہے۔ ارے بولیے آخر تک بھائی، ادرولا ہے۔ ارے جس کی جیسی زبان ہوتی ہے اس کا ویسا بیان ہوتا ہے۔ دیکھو نہیں بلکہ یہ حبیب و زہیر سے پوچھو کیسے بوڑھا جوان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اب مل کے مولانا مہدی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ماشاءاللہ سے ہمارے سینئر ہیں، اور لہٰذا بات اس لیے علماء بھی بیٹھے ہیں تو اسی تک پکڑ نہ ہو سکے، ورنہ مرض نیچے اترنے مت کان ہٹ دیں گے یہ کیا پڑھ دیا۔ لہذا اس لیے بھی آپ اپنے حوصلے کو بڑھائے رکھیے اور سنتے رہیے۔ بڑی عظیم بات میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، توجہ کریے۔ کیا دیکھیے، آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص جو آیتیں ہیں اس میں آپ کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں ہے یہ ہے، یہ نہیں ہے یہ ہے، مگر نہیں معلوم کہ اللہ نے قصیدہ جب ابو طالب کا پڑھا تو آپ کو یا کسی کو نہیں بتانا پڑتا کہ اس نے پالا ہوگا، اس نے پالا ہوگا، اس نے پالا ہوگا، آپ کھل کے سب کہتے ہیں پالا ابو طالب نے، پرورش کی ابو طالب نے۔ بولی ہے نا، اور جب مال دینے کی بات آئی تو کوئی نہیں کہتا فلاں نے دیا ہوگا، فلاں نے دیا ہوگا۔ اچھا کوئی جھوٹے وہ بھی راوی یا کوئی جھوٹے کو لا کے کھڑا نہ کر سکا کہ وہ کہہ دے کہ انہوں نے مال دیا خدیجہ، انہوں نے نہیں، بلکہ سب کہتے ہیں مال دیا خدیجہ نے۔ ارے بولیے بابا زیادہ قائل، میں کہہ دوں آپ کے سامنے، دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے جب کچھ ہستیاں وہ عصمت کبریٰ کی فہرست میں نہ ہو اور وہ اگر اپنا عمل خالص خدا کے لیے کر دے تو اللہ ان کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے، اللہ ان کے کام کو نہیں پہنچ رہے ہیں۔ میں دیکھیے ایک مرحلے تک آپ کو لے آ رہا ہوں، کہاں سمجھ جائیے۔ پالا ابو طالب نے، اللہ نے کہا ہم نے پالا۔ مال دیا خدیجہ نے، اللہ نے کہا کہ ہم نے دیا۔ نہیں پہنچے آپ؟ پھر میں کہہ رہا ہوں پالا ابو طالب نے، خدا نے کہا کہ ہم نے پالا۔ نہیں لفظ بدلو، پالا ابو طالب نے کہا نہیں یہ پرورش میری ہے، مال دیا خدیجہ نے کہا یہ آپ نے نہیں دیا یہ میرا ہے، یعنی ابو طالب کے عمل کو کہا کہ یہ میرا ہے، خدیجہ کے عمل کو کہا کہ یہ میرا ہے۔ جب کچھ ہستیاں عمل بڑا کرے تو اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اب سوچو وہ ذات کتنی بلند ہوگی، شیر ام البنین پلائے اور فاطمہ کہے عباس میرا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ صلوات بھی پڑھ دے محمد آل محمد۔ آپ کو سوچ خدا نے شیر کے سانچے میں ڈال کر، خدا نے شیر کے سانچے میں ڈال کر اپنے ہی جیسا کر دیا غازی کو پال کر، اپنے ہی جیسا کر دیا غازی کو پال کر۔ وہ خوف دری سے کربلا آئی نہیں نجیب، خوف دری سے کربلا آئی نہیں نجیب۔
آیا نہیں یزید. ان کے آئی اور آیا پہ بحث نہ کریے. ہو سکتا ہے وہ اپنے حساب سے صحیح کہا ہو، چونکہ عورتیں ہی تو میدان میں نہیں آتی ہیں. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. ایک اور مل کے صلوات پڑھیے آپ. واہ 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 واہ، محسوس کریں آپ. دیکھیے کیا لہٰذا پالا ابو طالب نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پالا ہے، اور یہاں مال دیا خدیجہ نے، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیا ہے. ہاں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اے محمد جب آپ فائنینشیل ویک تھے تو کیا ہم نے اپنا مال دے کے آپ کو غنی نہیں بنایا؟ ارے واہ واہ، مال خدیجہ کھا کے غنی بننا اور ہے. نہیں 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 نہیں، یہ لفظ کہہ رہا ہوں، محسوس کریے. مال خدیجہ کھا کے غنی کا لقب حاصل کرنا اور ہے، مصطفیٰ کو غنی بنانا اور ہے. واہ 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 واہ، پیغمبر کو، مصطفیٰ کو غنی. فَأَغْنَى، جب ہم نے آپ کو پالا کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں بنایا؟ اچھا مال تو دیا سب خدیجہ نے، بتائیے کہیں گنی برسی، کہیں اشرفی برسی، یا پالا اللہ نے اپنا ہاتھ دیا ہو؟ نہیں. کچھ آیا بتائیے آسمان سے؟ حق تو تب تھا نا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ دوسرے کا مال ابا کا فاتحہ، کہ سب مال خدیجہ نے لٹایا اور اللہ میاں کہہ رہے ہیں ہم نے غنی بنایا، ہم نے دیا. یہ کیوں ہے آپ سمجھے نہیں؟ جب کوئی ذات اپنا عمل خالصتاً لوجہ اللہ کر دے تو پھر عمل اس کا نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا عمل، یہ میرا عمل ہے. جیسے پیغمبر نے جب کنکریاں ماری تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مارا، ہاں بلکہ اللہ نے کہا کہ ہم نے مارا. اب میری طرف سن لیجیے، آپ بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں. ہم نے نہیں بلکہ چھوڑیے مائک اور اپنی یہاں رہنے دیجیے. کیا ہے؟ ہم نے کنکریاں تم نے نہیں ماری بلکہ ہم نے ماری. مال دیا خدیجہ نے، سن لیجیے بات آ گئی ہے تو کہہ رہا ہوں، مال دیا خدیجہ نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیا. پروردگار حق تو تب تھا جب مصطفیٰ کے گھر پہ آسمان سے کچھ برس جاتا، کوئی دفینہ زمین سے نکل جاتا، تب تو ہم کہتے کہ تو نے دیا، تو نے مالا. مال کہہ دیتا خدیجہ آپ نے غنی بنائی. نہیں، آواز قدرت جا کے علماء پڑھیے، علماء کہتے جب خدا کسی کے مال کو اپنا مال کہہ دے تو سمجھ جاؤ کہ پاک کی مہر لگ گئی. ارے واہ 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 واہ، تو اس کے اوپر سمجھو کہ پاک کی مہر لگ گئی کہ مال خدیجہ پاک ہے. ارے محمد مہدی کے کہنے سے تھوڑی نا پاک ہوگا، وہ پاک تو تھا ہی. ارے تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے غنی بنایا. مال خدیجہ پاک ہے. آج مسلمان کیا منبر پہ خطیب چلاتا رہتا ہے مال خدیجہ پاک ہے، مال خدیجہ پاک ہے. تمہارے کہنے سے تھوڑی نا پاک ہے، وہ تو پاک تھا ہی. تبھی تو مصطفیٰ راتوں رات سارا مال لے کے بانٹتے چلے گئے اور ایک گنی اور اشرفی الگ نہیں کی کہ ایک خدیجہ یہ صحیح نہیں کمایا. نہیں، آپ اس حقیقت کو نہیں سمجھ پائے. کچھ لوگوں تک علماء پہنچے، میں اپنے ہمسن کمسنوں کے تک بات پہنچا رہا ہوں. دیکھیے فرض کریے انشاءاللہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، فرض کریے ہوگا، امام کل ظہور ہو جائے مثال فرض کریے، اور اس کے بعد اترولہ میں بھی آ جائے اور اعلان کر دے جس کے پاس ہمارا حق جو مال ہے سہم امام لے کے آؤ. جیسے آپ لے کے جاتے ہیں نا محمد مہدی کے پاس لے کے آئیے گا تو ہم کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کیسا ہے. ہم تو خالی دیکھیں گے، رسید کاٹیں گے، فٹ سے آپ کو لیا، جیب میں رکھے اور آپ کی 10 تعریفیں، ارے اللہ آپ کو خوب برکت دے، لے کے رکھ لیں گے. کچھ الگ نہیں ہے. آپ نے 10 لاکھ دیا، 10 لاکھ کی رسید کر کے دے دیا، ہم رکھ لیا. توجہ کریے، مگر امام آ جائے نہیں پہنچے آپ، اور وہ مال اگر آپ امام تک لے کے جائیں تو امام سارا مال نہیں لے لیں گے. بھیا سیرت گواہ ہے، امام وہی لیں گے جو پاک ہو. ارے نہیں، اس منزل کو محسوس کریے، امام اتنا ہی لیں گے کہ جتنا آپ کا پاک ہوگا. امام غلط مال نہیں لے سکتے. خدیجہ کے مال کے پاک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ نے پورا مال
ان مسلمانوں میں بانٹ دیا اور ایک گھنی اور اشرفی الگ نہیں کی کہ اے خدیجہ یہ تم نے صحیح راستے سے نہیں کمایا. ارے نہیں پہنچے آپ. مصطفیٰ کی مہر ہے کہ پاک ہے, اور آج مسلمان کہتا ہے مال خدیجہ پاک ہے پاک ہے. ارے وہ پاک ہی تھا. آپ اس حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دیکھیے آج ہم کتنی مجلسیں سنتے ہیں. ابھی تو محرم بھر تو 2 مہینہ 8 دن سنا ہی ہے, اور اس کے بعد بھی خوب سنیں گے, اور ایام فاطمی آ جائے گی, لٹیروں پہ لعنت کریں گے, سب کچھ ہوگا. حال حلال حرام سب ہم کرتے ہیں, ساری چیزیں بتائی ہوتی ہیں. ہم سے زیادہ تبلیغ کسی قوم میں نہیں ہوتی. مگر آئیے میں کسی کے دیکھیے امتحان نہیں کر رہا ہوں, مگر میں اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے جیب میں 50-100 روپے تو ہوں گے ہی. میں زیادہ 500 کی بات نہیں کر رہا ہوں, مولویوں کی جیب میں اس سے زیادہ شاید ہوں اس وقت. مگر آپ توجہ کریے, آپ جو بھی بیٹھا ہے 50 روپیہ تو اس کے جیب میں ہی ہوگا. آئیے چلیے سب لوگ, محمد مہدی بھی انکلوڈ مائی سیلف, ہم بھی 50 روپیہ نکال کے اور سب کے ہاتھ میں قرآن دے دیجئے. نماز پڑھ کے بھی سب بیٹھے ہیں, اور چلیے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آج قسم کھائیں کہ پروردگار یہ جو ہمارا 50 روپیہ ہے یہ پورا کا پورا پاک ہے. نہ اس میں چچا کا حق, نہ اس میں ابا کا حق, نہ اس میں ماں کا حق, نہ اس میں غریب کا حق, نہ اس میں رشتہ دار کا حق, نہ اس میں یتیم کا حق, نہ اس میں مسکین کا. ارے میں بات کر گیا ہے کوئی, توجہ کر رہا ہوں. 50 روپے پہ قسم کھانے کو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے بہت سے لوگ کھا بھی سکتے ہیں مگر قدر کے بارے نہیں کھائیں گے کہ 98 بھی اگر کسی کی نکل گئی تو اس قسم کا جواب کہاں پہنچے گا. نہیں پہنچ رہے. یہ ہے ہمارے کردار کی مجبوری. اتنا سب دین بتانے کے باوجود بھی اپنے 50 روپے پہ قسم نہیں کھا سکتے کہ یہ پورا کا پورا پاک ہے. ارے عظمت خدیجہ سمجھو, نہ دین آیا, نہ شریعت, نہ اسلام. اس دور جہالت میں اپنے مال کو اتنا پاک رکھا کہ اللہ نے کہا یہ سب میرا ہے. نہیں آپ اس بات کو شاید محسوس نہیں کر پائے. اللہ نے کہا دیکھیے ہمارے یہاں دولت کو کیا کہتے ہیں, بولیے. ارے بولے ہمارے یہاں دولت کو ہاتھ کا میل ہی تو کہتے ہیں. گاڑی لڑ گئی, ہاتھ کا میل چلا گیا. بچے نے پیسہ گرا دیا, ہاتھ کا میل چلا گیا. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, بولیے. ہاتھ کا میل ہی تو کہتے ہیں. ارے عظمت تو سمجھو شہزادی کی جو بارگاہ میں آتی ہے, اللہ اکبر. ارے واہ, ارے خدیجہ جس کے ہاتھ کا میل اتنا پاک ہو, محسوس تو کریے. اما جس کے ہاتھ کا میل اتنا پاک ہو اس کی گودی کی بلی سیدہ. صلوات پڑھ دے محمد عالم. یہ ہستیاں ٹھیک ہے اس عصمت کبریٰ کے دائرے میں نہیں آتی ہیں مگر ان کی منزلت بڑی عظیم ہے. لقمان نبی نہیں ہے, امام نہیں ہے, معصوم نہیں ہے, مگر اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے. ابو طالب کا قصیدہ کوئی پڑھے نہ پڑھے, خدا ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے, خدا ان کی تعریف کر رہا ہے, چونکہ انہوں نے پرورش کی ہے مصطفیٰ کی. وہی عرفان حیدر عابدی کا بڑا اچھا فقرہ جس کا ہے اسی کی طرف سے نقل کروں, خیانت کرنے کی عادت نہیں ہے. کیا بہترین کہا کہ لوگ ابو طالب کا مقابلہ ابو سفیان سے کرتے ہیں. کہا یہ مقابلہ ہی صحیح نہیں ہے. ابو طالب کو کفر کا معاملہ دیتے ہیں. کہا جس کے یہاں جو پلتا ہے, نہیں پہنچے آپ, اس پر ویسا اثر ہوتا ہے. ارے بول تو جائیے آپ پھر سے, کہ جس کے یہاں جو پلے, جس کے یہاں جس کی جیسی پرورش ہو نہیں ہوتا اس کا ایسا اثر ہوتا ہے, اس کی ایسی تعریف. اب جیسے کہے کہ یہ بھیا 2 بیٹے ابو سفیان کے گھر پلے اور 2 بیٹے ابو طالب کے یہاں پلے. 2 بیٹے جو ابو سفیان کے یہاں پلے کھل کے ان پہ لعنت ہوتی ہے, اور جن 2 بیٹوں کو ابو طالب نے پالا, ایک محمد رسول اللہ بنا, ایک علی ولی اللہ بنا. ایک صلوات بھی پڑھ دے محمد عالم. ہاں کیا مقابلہ ہے, کیا تقابل ہے. 2 بیٹے وہاں پلے اور 2 ابو طالب کے سائے میں پلے, ایک محمد رسول اللہ بنا,
ایک علیون، میں اپنے نوجوانوں کو آئیے ایک سینٹیمنٹ دے دوں اور آپ اپنے ذہنوں میں لیتے جائیے. ابو طالب کے ایمان ایمان پہ بحث کیا ہی مت کریے، کر ہی نہیں سکتے آپ. اور کوئی جو ثابت بھی ممبر پہ کرنے کے چکر میں مت رہی، بالکل نہیں. بھیا ایمان اس کا ثابت ہونا جس کے بارے میں پتا ہو کہ اسلام لایا کب. ارے نہیں آپ سمجھے. ایک صاحب نے ایک صاحب سے کہا کسی کی سیادت کی تاریخ پتا ہو نہ ہو مگر مجھے آپ کے بارے میں پتا ہے کہ آپ سید کب ہوئے. کہا وہ کیسے؟ کہ چونکہ آپ ہمارے سامنے ہوئے. نہیں پہنچے آپ. اما جو سید نسل ہوتے ہیں ان کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ کب سے ہیں، وہ نہیں پہنچے. مگر جو دولت اور ہجرت کی وجہ سے ہو جائیں ان کا پتا ہوتا ہے کہ یہ 2002 میں ہوئے، کہ 2006 میں ہوئے، کہ 2014 میں ہوئے، کہ 2020 میں ہوئے، کہ 2000. نہیں پہنچ رہے آپ. ہم ابو طالب کے ایمان پہ کہاں بحث کرو گے جس کی پوری نسل اسلام لے کے چلی آ رہی تھی. اسلام تو ان کا پتا چلے گا نا جو فتح مکہ میں ہوئے، جو فتح مکہ کے بعد ہوئے، جو پیغمبر کی زندگی میں ہوئے، ان کا اسلام چیک کیا جائے گا. اسلام اس لیے کہ ابو طالب پہ کہاں سے، یہ تو نسل در نسل وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، یہ تو اسی مرحلے میں چلے آ رہے. ابو طالب کے ایمان اور اسلام پہ بحث نہیں ہوگی، اس پہ بحث ہوگی کہ یہ نبی تھے کہ نہیں تھے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. ہاں پرورش ایسے اللہ کا سے. بھائی لقمان کے سلسلے میں بحث ہوتی ہے کہ یہ نبی، بس مجلس سمٹ گئی 40 منٹ 5 سے 7 منٹ بات ختم، میں مصائب پڑھ دوں گا. بحث اس پہ ہوگی نا جس نے. مگر دیکھیے لقمان پہ بحث ہوتی ہے کہ نبی تھے کہ نہیں تھے. ابو طالب پہ کوئی بحث نہیں کرتا. ارے واہ 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 کہ یہ نبی تھے کہ نہیں تھے. اللہ نے قصیدہ پڑھ دیا، اللہ نے لقمان کی تعریف کر دی تو اس پہ بحث ہو رہی ہے نبی نے. قسم خدا کہ لقمان کا اسٹیٹس اس سے کہیں بلند. نبی ہونا یا امام ہونا یہ تاریخ کی صرف حد نہیں ہے، اس کی عظمت ہے عظیم. مگر یہ یاد رکھیے کسی کا نبی ہونا یا کوئی نبی اگر نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی عظمت کم ہے. نہیں، غور کریے کاش اس کی ویلیو کم ہے. نہیں، آپ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بعض لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. لقمان دیکھیے نبی نہیں، مگر سنیے گا لقمان کی جو ہسٹری اور تاریخ میں ملتا ہے باقاعدہ جبریل ان کے پاس ایک دن آیا، مصائب پہ آ گیا. جبریل ایک دن ان کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے لقمان صاحب اللہ نے آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو تحفہ نبوت دے اور میں یہ لے کے آیا ہوں. آپ سوچئے تحفہ نبوت، آہا اتنا بڑا پوسٹ، اتنی بڑی پوسٹ لے کے آیا ہے. لقمان نے ایک بار جو جبریل کو دیکھا، کہا جبریل کچھ حق ہے کہ سوال کروں؟ کہا کہ اللہ سے یہ پوچھ سکتے ہو کیا کہ میں لینے میں مجبور ہوں یا مختار ہوں؟ ارے آپ نے سمجھا ہی نہیں. کہتے ہیں یہ تو نہیں پتا. کہا واپس جائیے پتا کریے. ارے اسٹیٹس دیکھیے لقمان کا، آیا تھا حکم خدا سے جبریل اور اب جا رہا ہے حکم لقمان سے. کہا واپس گیا، کہا پروردگار یہ بتا، وہ تو پوچھ رہے ہیں کہ مجبور ہے یا مختار ہے. لیا نہیں. اللہ نے کہا ہمیں تو پتا ہی تھا کہ وہ یہی کہے گا. کہا تو پہلے بتا دیتا. کہا تجھے بھی تو بتانا ہے کہ میرے بندوں میں سب لالچی ہی نہیں ہے. ارے کچھ ایسے بھی ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ جنہیں پوسٹ اور عہدوں کی ضرورت نہیں ہے. جنہیں پوسٹ اور عہدوں پہ نہیں. ارے میسج دے دوں آپ کو، محرم ختم ہو رہا ہے مگر یہ میسج لیتے ہوئے جاؤ. کمال تب نہیں ہے کہ جب انجمن کے کچھ ہو جاؤ اور تب کچھ کرو. کمال تو تب ہے کہ جب کچھ نہ رہو، حسینی بن کے حسین کے لیے کچھ کرو. ادھر ہی کمال تب نہیں ہے کہ جب آپ سیکریٹری ہو جائیے، صدر ہو جائیے، پروپیگنڈا سیکریٹری ہو جائیے، جب کوئی عہدہ جمن مل جائے تب کچھ کرے. کمال تو تب ہے کہ جب خالص حسینی بن کے حسین کے لیے کرو. کچھ لوگ عہدوں کی کہا نہیں، واپس آئے کہا کہہ دو کہ مختار ہیں. انہیں بالکل جبر نہیں ہے، مجبور نہیں ہے. آئے کہ سرکار آپ کو اختیار ہے، کہ اگر اختیار ہے تو ہمیں نہیں چاہیے یہ عہدہ. نہیں پہنچ رہے بھیا، اتنا عظیم عہدہ نہیں. تب اللہ نے کہا جاؤ اب ہماری طرف سے اسے حکمت دو.
नबूवत नहीं ली तो उसका सब्स्टिट्यूट जो अल्लाह ने बनाया वो हिकमत थी। आपने पहुंचे नहीं आप। अल्लाह ओहदा पा के ही आदमी बड़ा नहीं होता, ओहदे को ठोकर मार के भी इतना बड़ा है कि फरिश्ता आ रहा है। अरे बोलिए थोड़ा सा। और फरिश्ता जा रहा है, बंदे समेट दी मैंने, फरिश्ता आ रहा है और उसके हुक्म से जा रहा है। इन्हीं फरिश्ता आने जाने से मुझे ईरान में आयतुल्लाह सब्ज़वारी का वाक़या याद आया। वो कहते थे कि जब मैं एक मरतबा 20 साल मैंने एक मसले पर रिसर्च करके मैं मजलिस पढ़ने के लिए बैठा सब्ज़ावर में, और मैंने कहा कि सुनो मेरी एक तहकीक मुकम्मल हुई है। कहा क्या तहकीक? नीचे सारा मजमा सुन रहा था कि पैगंबर की 63 साल जिंदगी में 12,000 मरतबा जिब्रील उनके पास आया, उनके पास आया। नहीं पहुंच रहे, पूरा मजमा वाह वाह कर रहा था कि क्या अज़मत बताई कि 12,000 मरतबा जिब्रील पैगंबर की पूरी जिंदगी में आया। नीचे एक बूढ़ा बैठा था, खड़ा हुआ और आके उनके माथे को चूम के कहता है सुनिए, इस सीने में एक दिल नहीं है, एक दिल मुस्तफा का है, एक दिल अली का है। ये तो बताया कि मुस्तफा के पास 12,000 मरतबा उनकी पूरी जिंदगी में आए। जरा ये भी तो बताओ मेरे मौला अली के पास कितनी बार आया? नहीं पहुंचे आप अली के पास। कहते इस पर तो कुछ तहकीक की नहीं थी, अभी ये चुप हुए कि पीछे से कोई कहता है चुप क्यों होता है, कहना 24,000 बार। अरे नहीं आप पहुंचे शायद, अरे कहो ना 24,000 बार, बुजुर्ग पहुंच गए, कहो ना 24,000 बार। कहा दलील क्या है? कि दलील तो खुद नबी का कौल है, नबी ने ही तो कहा है मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। हमें जब आएगा दरवाजे से होके जाएगा, जब वापस जाएगा दरवाजे से मौला अली के पास में सबका रिकॉर्ड है। ये रसूल आया कब कहाँ मौला अली के पास में सबका रिकॉर्ड है। अब कैसे बना जमीनों जमा जानते हैं, ये कैसे बना जमीनों जमा जानते हैं। आंखों में कायनात का आधार कार्ड है। वाह वाह हैदरी। हजार मरतबा अली के पास, 24,000 मरतबा, हाँ 12,000 बार नबी के पास, तो 24,000 बार जब आएगा दरवाजे से होके जाएगा। कोई ये ना कह दे कि बढ़ा दिया। अब मैं क्या करूं, रसूल ने कहा है अल्लाह अकबर के अय अली आप बाबे मदीनतुल इल्म है, जब आएगा दरवाजे से होके जाएगा, जब वापस जाएगा दरवाजे से होके जाएगा। अब मैं क्या करूं, अब जिसके जिसके दिल में है वो इस टुकड़े को सुने। अल्लाह मैं क्या करूं, रवायत कहती है कि हर रोज कब्र हुसैन पर 70,000 फरिश्ते बाकायदा फ्रेश आते हैं, नहीं पहुंचे। अब जितने अलम उठाते हैं उनके दिल में ख्वाहिश हुई अब्बास के पास कितने बार, अब्बास के पास कितने। तो अब मैं क्या करूं, अब्बास के लक़ब में से एक लक़ब है हुसैन का दरवाजा, हुसैन का दरवाजा। जो आएगा अब्बास से होके जाएगा, नहीं पहुंचे, और जो वापस जाएगा अब्बास से होके जाएगा। धीरे से कह रहा हूं फिक्रा लेकिन बहुत बड़ा है। ये बाप बेटों ने, देखिए बाप बेटे पे ही मजलिस खत्म हो गई, न जाने ये कैसा इन बाप बेटों ने सिस्टम बनाया कि मोहम्मद तक कोई जा नहीं सकता। अरे अरे वाह 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 वाह, मोहम्मद तक कोई जा नहीं सकता जब तक अली से न मिले। अरे मजलिस तमाम हो रही, आखिरी फकरा है। अरे मोहम्मद तक कोई जा नहीं सकता जब तक अली से न मिले, हुसैन तक कोई पहुंच नहीं सकता जब तक अब्बास। सालावार पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। जोड़े
हसरत का कफन कहने लगे। और देख कर परचम मेरी का जब से टूटा है निकाह, देख कर परचम मेरी का जब से टूटा है निकाह, देख जी उस दिन से बेटी को बहन कहने लगे, बेटी को बहन कहने लगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। बस समझे अल्लाह। इसीलिए जब आप करबला ज़ियारत को जाते हैं तो बाकायदा रवायत में है कि डायरेक्ट मुंह उठा के हुसैन के रोज़े में न चले जाओ, पहले अब्बास से जाके इजाज़त लो और कहो ये अब्बास गाजी तुम्हारे भैया हुसैन की बारगाह में हमें जाना है। उलमा कहते हैं आदाब ज़ियारत में से जब आंखों में आंसू आ जाए और आंखें भर जाएं तब हुसैन के हरम की तरफ बढ़ो। मेरे हमारे उस्ताद थे, उनसे हमने पूछा कि ये रवायात में तो नहीं है क्या ऐसा करें? वो कहते नहीं, आदाब ज़ियारत में से उलमा ने कहा है। कहा क्यों? उन्होंने कहा शायद वजह ये भी रही हो कि अब्बास के बाद फिर किसी ने हुसैन से इजाज़त ली। ये हुसैन की अजमतों का ख्याल करने के लिए अल्लाह अकबर एक बाप के इसाले सवाब की मजलिस है। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। अल्लाह आपको ज़ियारत नसीब करे। जो अरबईन गए वो इस कैफियत को महसूस कर सकते हैं, जो नहीं गए अल्लाह उन्हें इंशाअल्लाह अगले बरस अरबईन ले जाए। मरहूम की रूह शाद हो जाएगी अगर आप दो फ़िक्रे रो ले मसाइब के, अगर सुन ले रो ले। हाँ, रोने में कभी बुख़ल ना करिए। मैं मसाइब में भले थोड़ा मोड़ा कम कर दूं मगर मसाइब में कंजूसी नहीं करता। क्यों? इसलिए कि मेरा 8वां इमाम कहता है यब्न शबीब इन कुंत बाकियन लिशैइन फब्की अलल हुसैन। ए शबीब के बेटे जब कभी रोने का दिल करे ना तो मेरे जज हुसैन पे रोना। अल्लाह अकबर। सुनेंगे वजह क्या है? इमाम कहते हैं, मेरी तरफ देखिए बहुत रोएंगे। इमाम कहते हैं शबीब इसलिए, शबीब के बेटे इसलिए कि सबके गले सामने से काटे गए मगर मेरे जज का गला आपस से पूछ से मर गया। अजरकुम खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। हाँ, जब भी रोया करिए बाबा से बुलंद रोया करिए। इन बच्चों ने बाप के साले सवाब की मजलिस की है। पढ़ो, जब भी बाप की मजलिस होती है ना मुझे करबला का अल्लाह अकबर गरीब बाप हुसैन याद आता है। मुझसे कह रहे थे मौलाना हुसैन और सकीना से मिलता हुआ मसाइब पढ़िएगा। ये बाप का बेटी का खुदा आपको अगर पहुंच गए तो आप इंशाअल्लाह घर रोते हुए जाएंगे। मैं बहुत देर मसाइब नहीं पढ़ूंगा मगर ये याद रखिए जब महसूस आतुल्लाह मरशी नजफी अपने बेटे महमूद मरशी से जानते क्या वसीयत की? ए मेरे लाल जब इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे जनाजे पर आका हुसैन की 2 रुखसती जरूर पढ़ना। बेटे ने हाथ जोड़ के कहा बाबा आका हुसैन की तो बड़ी रुखसतियां हैं, कौन कौन सी 2? अब जाए जैसे सुनो। कहते हैं पहली रुखसती जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए खैमे में आए और जैसे ही आवाज बुलंद की या सैयदना या कुलसो अलैकुम मिन सलाम। हाँ, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। आप सोच रहे इसमें कौन सा दर्द है? अरे उलमा ने लिखा है कि जैसे ही हुसैन की आवाज बुलंद हुई ना, अरे मेरी तरफ देखो बीबियां पछाड़े खा के जमीन पे गिरती थी और खड़ी होती थी और जब हुसैन खैमे में गए ना तो हुसैन के आका का दामन पकड़ के कहती थी ए आका इतना बता दो इस गुर्बत में हमें किसके हवाले? हुसैन आसमान की तरफ देख के कहते थे अरे खुदा के हवाले। कहते थे खुदा के हवाले। अल्लाह ए ज़ैनब ए कुलसूम
خدا کے حوالے. اللہ اکبر. جیسے چاہے رو لیجیے آپ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. روایت کہتی ہے حسین جیسے نکلے ویسے کوئی نہ نکلا. دیکھا ہے آپ نے کبھی کیسے کوئی غریب گھر سے پردیسی جب نکلتا ہے, کہتے ہیں میری طرف دیکھیے بہت روئیں گے. حسین جب نکلے نا تو حسین کا چہرہ خیموں کی طرف تھا اور پشت مقتل کی طرف پیچھے کی طرف بڑھتے گئے. اس کی وجہ بتاؤں, اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی لیے تو جب زلجنا سے ٹکرائے تو بچی بلند آواز سے کہہ رہی تھی بابا کے گھوڑے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. اور حسین نے جب پلٹ کے دیکھا تو سکینہ کی آواز بلند تھی. بچی کو سینے پہ سلایا اور سلا کے کہتے لگے اے سکینہ اب بابا کا سینہ نہ ملے گا, اے پھوپھی اماں کے سینے پہ سونا, بھیا سجاد کے سینے پہ سونا. آپ رو رہے ہیں تو ایک فقرہ کہہ دو آپ کی آواز سے بلند ہو جائے گی. قرار صاحب مرحوم کہتے ہیں ہائے رے حسین کی غربت, بچی نے اسی کو لوری سمجھ لیا اور بچی تھوڑی دیر کے لیے باپ کے سینے پہ سو گئی اور نہ جانے کیا خواب میں دیکھا کہ کھڑی ہوئی میری طرف دیکھو اور بابا کو دیکھ کے کہا اے بابا روکتی نہیں ہوں, خدا حافظ, اے بابا جائیے خدا حافظ. ارے جیسے چاہے سنو, جس کے بیٹیاں ہیں وہ تڑپ کے روئے گا. جیسے ہی کہا خدا حافظ نا تو اب جب حسین چلے انداز بدلا ہوا, اب چہرہ مقتل کی طرف, خوش سکینہ کی طرف. کہتے کچھ دور جا کے جب پلٹ کے بیٹی کو دیکھا تو بیٹی نے کہہ رہی تھی ارے نیند آئے گی جب آپ کی پھوپھا ہوگی بابا, ارے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی. اجرکم, ہاں ختم ہو گئے. 1.5 منٹ سے زیادہ کے مصائب نہیں, معاف کریے گا میری طرف سے تاخیر ہوئی, لیکن بس 1 سے 1.5. ہاں مال مجلس آنسو ہیں, اگر پہنچ گئے تو روگے. کیا کہا کہ نیند آئے گی جب آپ کی پھوپھا ہوگی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. میری طرف دیکھو روگے. کہتے دونوں ہاتھوں سے غریب زہرا تلواریں چلاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے شرم نہیں آئی, تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا. لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہنچے, کہتے 2 کٹی ہاتھ جیسی لاشا دیکھا, کہے عباس اٹھو گے نہیں کیا, آؤ اپنے بھیا کی جنگ تو دیکھو. ارے جاتے تھے, کہتے تھے فوجیں دیواریں شام و کوفہ سے ٹکرا رہی تھی. حسین غریب کا وہ حملہ تھا, اللہ اکبر سنو گے, اور روتے جاتے تھے اور اپنے سر پہ ماتم کرتے تھے. ہائے ہائے, میرانی صلی اللہ مقامہ نے ایک منظر پیش کیا ہے جسے میں پڑھ رہا ہوں جب چاہے رونا. کہتے عمر سعد ملون شمر کے پاس آ کے کہتا ہے اے شمر خط لکھ دے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے, حسین جیت گئے, حسین فاتح ہے, حسین کو کنٹرول میں نہیں کیا جا سکتا. کہتا ہے کچھ تو ہے. عمر سعد کہتا ہے دولت خرچ ہوگی, پیسہ خرچ ہوگا. میں نے ابھی سنا ہے کہ اسی صحرا کے بغل میں پہلوان بصرہ آیا ہوا ہے, اسے بلا لے, ابھی حسین کا کام تمام ہوگا. کہا خط جلدی لے. خط میں لکھا کہ خارجی نے خروج کیا ہے, اے پہلوان بصرہ میدان کربلا میں آ جا. خط جلدی سے پہنچا. سنیے, پہلوان بصرہ نے خط پڑھا, خط میں لکھا تھا کہ خارجی نے خروج کیا ہے. سنو کہ اللہ اکبر, بہت روئیں گے آپ اگر پہنچیں گے. اس نے خط کو بند کیا, بیٹی اس کے ساتھ تھی, غلام کے حوالے بیٹی کیا اور چلنے لگا. کہا حفاظت سے بچی کو گھر پہنچانا, میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں. میں ادھر دیکھو, جب چلنے لگا نا تو بیٹی نے دامن پکڑ لیا بات کا, کہ بابا روکتی نہیں ہو, مگر اس بار جب فاتح بن کے آنا تو ایک عقیق کی انگوٹھی کا تحفہ اس بچی کے لیے اپنے ضرور لانا. ارے باپ نے کلیجے سے لگا لیا. یہ کہتا ہے کہ جب میں میدان کربلا میں پہنچا, سنیں گے آپ, ایک طرف لاکھوں کا لشکر اور ایک طرف زخمی, بدن کے ہر حصے سے خون ٹپک رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ
میں نے پوچھا کہ کس سے جنگ کرنی ہے تو یہ ملعون کہتا ہے وہی جو مرد سامنے کھڑا ہے، وہی جو خارجی سامنے ہے۔ جانتے پہلوان بسرا کہتا ہے نہیں مجھے کچھ اور لگتا ہے، ارے یہ تو بڑا غریب معلوم دیتا ہے، اس سے جنگ کیسے کروں گا؟ تو پہلوان سنیں گے عمر ساز سے برجستہ نکلتا ہے، خود پتہ کر لینا کہ کون ہے۔ کہتے ہیں یہ پیدل چلتا ہوا حسین غریب کے قریب آیا۔ حسین سنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے، قاسم کا ماتم، اکبر کا ماتم، میری طرف دیکھو۔ اللہ میر انیس کہتے ہیں صرف 2 میں مصروں کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ میر انیس کہتے ہیں کہ پہلوان بصرہ کہتا ہے اے غریب تو واپس چلا جا، تجھے میری طاقت کا اندازہ نہیں، کیسے پہنچے مجھے نہیں پتا۔ اللہ اکبر، جیسے غریب کا لفظ سنا نا، حسین کہتے ہیں کس کے لیے واپس جاؤں، میرا قاسم مارا گیا، میرا اول محمد مارا گیا، ارے میرا اکبر برچھی کھا کے سو گیا، میرا 32 برس کا بھیا ارے فرات کے کنارے نہیں پہنچے گا۔ یہ جب نام لے رہا تھا نا، لے رہے تھے حسین نا، تو وہ کان لگا کے کہہ رہا ہے ارے جی حسین، کہہ رہے بھیا تیرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ عباس تو میرے آقا حسین کا بھائی ہے، اکبر تو بیٹا ہے، اس سے تیرا کیا تعلق؟ سنیں گے میر انیس کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا ارے میں حسین۔ ختم ہو گئی مجلس، اللہ اکبر، آپ نے گریہ کر لیا، آدھا سیکنڈ بھی نہیں، لو بات ختم ہو گئی۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ سنیں گے اللہ اکبر، جیسے ہی نام حسین سنا قدموں پہ گر گیا، ہاتھوں میں راشا لرزنے لگے کہ مولا ان ملعونوں نے آپ کی یہ حالت کر دی، اے مولا اجازت دیجیے ابھی خاتمہ کر لوں گا۔ یہ سمجھ کیا رکھا ہے انہوں نے؟ مجلس تمام ہو رہی ہے، جاتے حسین کہتے جاتے تھے پہلوان بصرہ میرا اب کوئی نہ بچا، اب مجھے جینے کی کوئی خواہش نہ رہی، تو واپس چلا جا، تیری مدد ہو گئی۔ اس نے اصرار کیا، حسین نے سنو میری طرف دیکھیے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا میں امام ہوں نا، کہا حکم امام ہے، واپس چلا جا۔ جو مجلس ختم ہوئی، جس نے مصائب سنا ہے وہی روئے گا آ کر تک، کہا اب واپس جا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے حکم امام کو سنا نا، امام کا چاہنے والا تھا، کہتے ہیں اب اس نے منہ کو پھیرا اور جب چلنے لگا، سنیں گے جب واپس ہوا نا تو حسین کو کچھ یاد آیا۔ حسین نے کہا اے پہلوان بصرہ، یہ واپس پلٹا کہ ارے اپنی امانت تو لیتا جا، ارے اپنی اب تحفہ تو لیتا جا، نہیں پہنچے گا۔ کہ مولا کیسا تحفہ؟ ارے غریب صحرا نے زخمی ہاتھ سے عقیق کی انگوٹھی اتاری، ہاتھ میں رکھا کہ اپنی بیٹی کو دینا، حسین غریب کا سلام کہنا، ارے بڑی خوش قسمت ہے، اس نے انگوٹھی مانگی پوری ہو رہی ہے، مگر ایک میری بچی جب پالی مانگے گی شیوے کا تماچا۔ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ الہی معبود ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، علماء فقہاء مراجع کی حفاظت فرما، پروردگار مرحوم کے درجات بلند فرما، اور بار الہ صاحب مجلس کے غم کو اہل بیت کے صدقے میں کم کر دے۔ الہی معبود ایران کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، نفرت و کینہ حسد بغض ہمارے اس ملک سے ختم فرما۔ الہی معبود تیری بارگاہ میں دعا ہے، معبود ایران کو ہر محاذ پہ کامیابی عنایت فرما، رہبر انقلاب ایت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی کے درجات بلند ہو۔ معبود تیری بارگاہ میں آخری دعا، یوسف زہرا قائم آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ گزارش ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر
نور الحسن ابن تجمل حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم. اللہم صلی علی اللہم صلی الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہ و سر المستضعفیہ. اس مجلس کا ثواب، سورہ فاتحہ کا ثواب، آپ سب کی آمد کا، آپ کے انتظار کا پروردگار سب کچھ، ہر ایک ایک لمحے کا ثواب مرحوم نور الحسن ابن تجمل حسین کے روح معبود رسال فرماتوں سے قبول فرما. آمین یا رب العالمین. عباس 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 دل کی مراد غازی تیرے علم سے پائے، روتی ہوئی جو مائیں تیرے علم پہ آئے. زہرا کے درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ، فضا کی کنیزی میں ان کا بھی نام آئے. عباس 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 تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے، تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے. مظلوم کربلا کے زینب کا واسطہ ہے، پردیسی کوئی ایسا پردیس مجھ میں، صدقے میں اس کے جس کا گھر بار اٹھ گیا ہے. عباس 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 یا حسین.